اسکین امام صاحب، کیا آپ بیٹھے ہوئے زیادہ قریب ہے امریکہ کے اور ویسے بھی ڈیٹیچ ہو کے ساری صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جب بھی دنیا میں اس قسم کی مداخلت ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ عوامل ہوتے ہیں، اور کچھ ذاتی بھی ہوتے ہیں، کچھ گروہی بھی ہوتے ہیں، کچھ قومی بھی ہوتے ہیں، ریاستی مفادات جس کو ہم جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ہوتے ہیں. یہاں پہ سب چیزوں کا ایک ملا جلا ایک ہم کہہ سکتے ہیں آملیٹ سا بنا ہوا ہے، ہر چیز اس میں ڈالی ہوئی ہے. تو جو رچرڈ گرینل نے جو بات کی ہے وہ دراصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو امریکہ میں ہوا ہے، یعنی کیونکہ یہ صرف ریپبلکن ہی کا نہیں مسئلہ بلکہ ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے ان کی جانب سے بھی ایک یہ دباؤ ہے، کیونکہ جس طرح عمران خان کے کیس کو پاکستان کے اندر ہینڈل کیا گیا ہے، اس نے دنیا میں یہ میسج بھیجا ہے کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ ملٹری کورٹس میں آپ نے جب ٹرائل کیا تو اور بھی زیادہ کھلا ایک میسج دے دیا کہ سویلین کورٹس کی بھی حیثیت نہیں، حالانکہ سویلین کورٹ سے بھی عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملا تھا، اور ابھی تک جتنے بھی مقدمے چلے ہیں وہ مقدموں فیصلے کم ہوئے ہیں بلکہ پروسیڈنگز لیٹ ہوئی ہیں. تو اور ہوئے، اور جو کچھ نچلی عدالتوں کے فیصلے وہ اونچی اعلیٰ عدالتوں نے ان کو اوور ٹرن کر دیا. تو اس تاثر جو ہے نا وہ یہ بن رہا ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، یہ باقاعدہ قانونی طور پہ ایک پروسیکیوشن نہیں ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے اس پہ پھر ایک الزام لگتا ہے کہ ملک جو ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہاں کی ریاست کر رہی ہے. اور پاکستان میں ظاہر ایک تاریخ ہے فوج کی مداخلت کی، تو وہ یہ سمجھا جا رہا ہے. تاثر جو بالکل میں نہیں نہیں، اچانک اس کا بول پڑنا کیا معنی رکھتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے لیے تو ہر ملک کی تاریخ جو اب نظر آ رہی ہے، امریکہ کی بھی نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں نے فیصلہ کیا، گڑبڑ ہوئی تو چند گھنٹوں میں فیصلہ کر لیا، لیکن ہمارے ہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ملکوں کو. دیکھیں، ہمارے ہاں ایک اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی پالیسیز کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو، میں ادھر جاتا ہوں، امریکہ کے مفادات کی طرف آتا ہوں بعد میں، لیکن پاکستان کا اپنا مسئلہ خود طے کرنا چاہیے کہ آپ دنیا سے ٹکر لینا چاہتے ہیں، اور ٹکر لے کر آپ صرف ایک آدمی کو گرفتار کر کے بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں. کیا یہ اچھا سودا ہے؟ کیا یہ اچھی پالیسی ہے؟ نہیں، یہ بات یا پالیسی ٹھیک نہیں، لیکن اب ہم ٹوٹلی امریکن بلاک میں نہیں رہنا چاہتے. ہم تاریخ کے رائٹ سائڈ پر ہیں، چین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم مثال کے طور پر ہم شنگھائی کانفرنس کے ممبر ہیں. مثال کے طور پر ہم برکس میں جانا چاہتے ہیں. اب ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے ٹرمپ کی پہلی ٹنڈور سے. یہ میں کہنا چاہتا سجاد بھی صاحب، پاکستان اکیلا نہیں ہے جو ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن میں ہے، یا پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے جو برکس میں ہے. اور بھی کئی ممالک ہیں، مطلب ہر ملک کی طرح نہیں ہے، ہر ملک چائنا کی طرح نہیں ہے. اس میں ساؤتھ افریقہ بھی ہے، اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں برازیل بھی ہے، جن کے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، جن کے بہت اچھے تعلقات ہیں یورپین یونین کے ساتھ، ان کا تجارتی تعلق بھی ہے. حالانکہ ساؤتھ افریقہ نے تو بہت زبردست قسم کا ایک قدم بھی اٹھایا تھا اسرائیل کے خلاف، اس کو انٹرنیشنل کرمنل میں لے گئے، وہاں سے ارسٹ وارنٹ بھی جاری کرائے. لیکن ان سب کے تعلقات ہیں، تو پاکستان کے بھی تعلقات رہ سکتے ہیں. پاکستان کو ضروری ہے کہ چین کا کیمپ چھوڑ کر امریکہ میں کیمپ پہ جائے. نہیں، ہم نہیں جانا چاہ رہے، ہم امریکہ سے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہ رہے، لیکن امریکہ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہمارے ایک ساورن اسٹیٹ کے معاملات میں دخل دے. مسئلہ تو سمپل اتنا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے آج کل کہ امریکہ کے لوگوں کو کیا حق ہے کہ ایک ساورن اسٹیٹ کی جوڈیشل معاملات میں وہ دخل دے. میں اپنی رائے نہیں دے رہا. آپ صحیح فرما رہے ہیں، کسی بھی ملک کو دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن دنیا میں کچھ گزشتہ نصف صدی سے تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں. خاص طور پر اس وقت کیا صورتحال ہوئی ہے کہ وہ ایک دم بولنا شروع ہو گئے ہیں. نئے صدر کے آنے سے پہلے کیا نئے صدر کی پالیسی ہوگی؟ اس وقت جو بنی نا صورتحال، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے وہاں پہ. الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے کچھ لیڈروں سے تھوڑا بہت وابستہ یا تعلق رہا ہے تو عمران خان سے ہی رہا ہے، باقیوں سے نہیں. بلکہ باقیوں نے منفی اس کے متعلق منفی قسم کے ریمارکس دیے کہ وہ بدماش ہے اور جمہوریت دشمن ہے، فاشسٹ ہے، اس عامر ذہن عامریت والا ذہن، اس طرح کی باتیں کی. اچھا، ان میں عمران خان سے اس کے پچھلے دور اقتدار سے ایک اچھے تعلقات بن گئے تھے. ایک یہ
दूसरी ये है कि जब वो अब ये इलेक्शन लड़ रहा था सेकंड टर्म के लिए, यानी एक वक्फे के बाद, तो इसमें उसको हर हाल में जीतने के लिए हर जगह इंश्योर करना था कि उसको वो इलेक्टोरल कॉलेजेस मिले। तो आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेजेस में यूं तो सारे वोटर्स ठीक देते है। हैं, मुखालिफ भी धड़े भी, लेकिन आप एक रियासत में अगर एक वोट से भी हार गए तो ठीक। उस रियासत के सारे इलेक्टोरल कॉलेजेस जो हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो इत्तेफाक की बात है, इस वक्त जो दो तीन रियासतें जो बड़ी कलीदी बन गई थी, ठीक उनमें है। एक रियासत मिशिगन थी। तो मिशिगन में पाकिस्तानी भी है और मुसलमानों की और अरब अरब नस्ल के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। यानी आपको समझ लें कि अमेरिका की किसी रियासत में अगर आपको एक ही जगह पर सबसे ज्यादा अरब या मुसलमान मिलेंगे तो वो मिशिगन की रियासत है। तो मिशिगन की रियासत में उनको ये सारे वोट जीतने थे, जब क्योंकि पिछली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन की रियासत हार गए थे सन 2020 के इलेक्शन में। तो अब उनको ये जीतनी थी। उस जीतने के लिए उन्होंने मुसलमानों को राजी किया, उनमें पाकिस्तानियों का भी किरदार था, और उस सारी तो मैनेज करने में हकीकत क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैनेज करने में जो अहम किरदार जिसने अदा किया उन ट्रंप को मिशिगन के वोट दिलवाने में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, वो रिचर्ड ग्रैनर का था। वो खुद भी अच्छा मिशिगन से है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उन्होंने बहुत सारे वोट दिलवाए हैं। उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से भी एक दबाव है, क्या इमरान खान पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर है। और अब जिस तरह उनकी ट्वीट के ऊपर रीट्वीट्स हुई हैं, देखिए 6 करोड़ के करीब लोगों ने उनकी उस इन ट्वीट्स को कुल मिलाकर देखा है। व्यूइंग नंबर जो है वो 60 मिलियन के करीब जा रहे हैं। तो इससे अंदाजा सभी को हो गया कि इमरान खान पॉपुलर है, अमेरिका में भी है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में चाहे कम हो, लेकिन दुनिया में या अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो एक लिहाज से किसी भी सियासतदान को ऐसा काम करने में खुशी होती है जिसमें उसको पॉपुलैरिटी भी मिल ठीक है। रही हो।